وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے نوجوان ایمان والے بھائیوں اور معصوم بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث پاک کو پڑھا۔ اللہ آج کی اس مجلس میں دونوں باتیں صحیح طریقے سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اپنے اپنے وقت پر عمل کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ اور حدیث پاک وارثہ و ہینچری، میراث کی تقسیم، اس عنوان پر ہے، اور دوسری آیت کریمہ اور حدیث پاک اللہ کا گھر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی تعمیر ہو رہا ہو اس کو آباد کرنا اور اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس عنوان پر ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں وارثہ و ہینچری، چوتھے پارے کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جس کو ماں باپ نے چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جس کو ماں باپ نے چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ مما قل منہ او کثر، یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو تو بھی اور زیادہ ہو تو بھی، نصیبا مفروضا، اور حصہ بھی اللہ کی طرف سے نقی شدہ، اللہ نے طے کر دیا، متعین کر دیا کہ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، بیٹوں کو اتنا ملے گا، اور اگر شوہر کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو اتنا ملے گا، اور اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، بیٹوں کو اتنا ملے گا، اور اس عورت کے اگر ماں باپ ہے تو ان کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ میں نے اور آپ نے بیان نہیں کیا، اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کو کھول کر کے بیان فرما دیا، کہیں تو چوتھے پارے میں، کہیں تو چھٹے پارے میں، اور بھی بہت سی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر سونے پہ سہاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کھول کر کے بیان فرمایا، ہر جز بیان فرمایا۔ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ علم میراث، وارثہ و ہجری کا علم بہت کم لوگ جانتے ہیں،
اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور یہ علم بہت جلدی سے اٹھا لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر عمل کرنے سے رہ جاوے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، قرآن اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا مطلب اس حدیث پاک کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تو پڑھے، جو پڑھا اس پر عمل نہ کرے۔ تو پھر یہ آیت ہے کہ مجھے کیوں پڑھ رہا ہے، پڑھ کیوں رہا ہے تجھے میری اس بات پر عمل نہیں کرنا ہے تو مجھے پڑھ کیوں رہا ہے؟ اس لیے قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا نام عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ایک آیت کریمہ 28ویں پارے میں ایسی نازل ہوئی کہ صحابہ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آیت دیر تک باقی نہیں رہے گی، بہت جلدی سے اس آیت والا حکم منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا وہ آیت کریمہ؟ دوسرے رکوع میں ہے کہ نبی سے بات کرنا ہو تو بات کرنے سے پہلے پرمیشن لینا پڑے، اور پرمیشن کے اندر پیسے دینے پڑے۔ جب تک نبی کو آپ پیسے پہلے نہیں دو گے وہاں تک پرمیشن نہیں ملے گا۔ یہ آیت ہے 28ویں پارے میں۔ تو کچھ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہماری عقلیں یوں کہہ رہی ہے کہ آیت دیر تک باقی نہیں رہے گی۔ آیت تو باقی رہے گی، باقی اس کا حکم باقی نہیں رہے گا، یہ حکم کینسل ہو جائے گا۔ تو کچھ صحابہ جلدی گئے کہ مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جاوے، اور جو صدقہ دینا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لینا تھا اس سے پہلے پیسے دینے پڑے۔ جیسے رشوت، بڑے آدمی سے ملاقات کرنی ہو تو بہت سب کو خوش کرنا پڑتا ہے، چمچے لوگوں کو، تو اس طریقے سے تو نبی علیہ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی پیسے دیے اور نبی علیہ السلام سے بات چیت کی، اور تھوڑی دیر میں ابھی ایک نماز سے پہلے حکم آیا اور دوسری نماز کا وقت تو آیا نہیں، اس سے پہلے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں آتا ہے، کان وقافا علی آیات اللہ، کہ آیت پڑھی اپنی زندگی میں سوچتے میں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، میں نے اس آیت پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ جیسے صدقے کی آیت آئی تو آیت پڑھی، قرآن شریف بند کیا، باہر نکلے، غریب کو ڈھونڈا اور صدقہ دیا، پھر آ کر کے آگے کی تلاوت۔ ایسا ہر آیت پر عمل۔ بڑے صحابہ نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں پوری کی، باقی وہ تو نیک لوگ تھے، عربی زبان کو جاننے والے تھے، اور ایک دم پاک صاحب لوگ تھے، ان کو قرآن شریف کو یاد کرنے میں دیر لگے، مگر انہوں نے سورہ بقرہ جو 2.5 پارے میں ہے، ہمارا بچہ 1 مہینے میں یاد کر لیتا ہے، 2 مہینے میں ہمارا بچہ سورہ بقرہ کا حافظ بن جاتا ہے۔ مگر صحابہ بازے کہ 2.5 سال لگ گئے، 2.5 سال سورہ بقرہ کو پورا کرنے میں۔ پوچھا گیا کہ اتنی زیادہ دیر؟ تو فرمایا کہ جب تک اس پڑھی ہوئی آیت پر عمل نہیں ہوتا تھا وہاں تک آگے بڑھتے نہیں تھے، کہ پہلے آیتوں پر عمل۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن شریف کو پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ تو تبھی ہی ہوگا کہ ہم پڑھتے چلے جاویں، آیتوں پر عمل نہ کریں۔ جیسے قرآن شریف میں 500 سے زیادہ مرتبہ نمازوں کا بیان۔ اب آدمی قرآن شریف تو پڑھتا ہے، نہیں نمازیں نہ پڑھے تو یہ 500 سے زیادہ آیتیں کیا کہے گی؟ مجھے کیوں پڑھتا ہے تو؟ کیوں پڑھتا ہے تو؟ تجھے عمل نہیں کرنا ہے تو پڑھتا کیوں ہے؟ اس لیے قرآن شریف لعنت کرتا ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، بزرگوں، قرآن شریف پہ یہ اللہ کا حکم ہے، وارثہ وہنچی، میراث۔ اللہ ہمیں معاف فرماوے،
ہم نے ہمارے ابا کئی سالوں سے انتقال ہو چکا، وارثہ مہیچری نہیں کی، بلکہ دادا کا کئی وقت سے انتقال ہو چکا، ان کی وارثہ مہیچری بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ دادا ان کا چھوڑا ہوا مال کن کو لگے؟ ہمارے ابا کو لگے، اور ابا کی جو بہنیں ہیں جو ہماری پھوپھیاں لگتی ہیں بھوئی، تو پھوپھی کو لگے۔ اب ان بیچاروں کو حصہ ہم نے دیا ہی نہیں ہے، اور ہم جا رہے ہیں حج کو، ہم بنا رہے ہیں مسجد، ہم بنا رہے ہیں مدرسے، ہم یتیموں کا گھر چلا رہے ہیں، بیوہ عورتوں کی مددیں کر رہے ہیں۔ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے پوچھو کہ ابھی پھوپھیوں کا حق نہیں دیا ہے، چچاؤں کا حق نہیں دیا ہے، وارثہ مہیچری نہیں ہوئی ہے، اور وہی دادا کی میراث کا جو بنگلہ تھا وہ ہم نے لے لیا، دادا کی جو کھیت وغیرہ تھے وہ ہم نے لے لیے، دادا کی جو پراپرٹی چھوڑی ہوئی تھی وہ ہم نے قبضہ کر لیا، اور پھوپھیوں کو حق نہیں دیا، چچاؤں کو حق نہیں دیا، بس بڑا بیٹا اس کے پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور وہ کام کر رہا۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ شریعت کی روشنی میں جائز طریقے سے جتنا ہم کو دے وے اس پر عمل کر لیں، اس میں اتنی خیر و برکت ہوگی، اتنی بھلائیاں ہوگی، کوئی کینسر نہیں آئے گا، کوئی کینسر نہیں آئے گا، کوئی بیماریاں نہیں آئے گی، چین سکون کی زندگی گزاریں۔ ایک وقت تک مدینہ منورہ میں کوئی دواخانہ نہیں کھلا، کوئی کلینک نہیں کھلی مدینہ منورہ میں۔ ڈاکٹر آتے تھے، حکیم آتے تھے، ایک ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ پڑھاؤ ڈالتے تھے، آخر میں مجبور ہو کر جاتے رہے کہ بھائی کیوں کوئی بیمار نہیں آ رہا ہے، کوئی بیمار دوا لینے کے واسطے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو بس یوں ہی کہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو بتلائی ہے ہم اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو بیماری کا ہی کیوں؟ بیماری کیسے آئی؟ آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان سے دور چلے گئے تو قسم کے فتنے، قسم کے فسادات، قسم کی لڑائیاں اور قسم کی بیماریاں یہ ہمارے گھروں کے اندر جنم لے رہی ہیں۔ وجہ ہماری ہے کہ ہم نے قرآن اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہم فکر کریں اس بات کی کہ وارثہ مہیچری ہو جائے۔ مفتیان کرام اللہ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، ان ذمہ داروں کو جو جگہ جگہ پر دارالعلوم کھول کر کے بیٹھے اور وہاں پر قرآن و حدیث کا علم سکھایا جا رہا ہے، وہ رات دن محنتیں کرتے ہیں، اور جب کوئی یہ مسئلہ پہنچتا ہے وارثہ مہیچری کا، گھنٹے کے گھنٹے لگ جاتے ہیں، کتنے کلاک لگ جاتے ہیں، کبھی تو رات میں 1 بجے، کبھی تو رات میں 2 بجے، کہ بھائی وارثہ مہیچری ہے، کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے، کسی کا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، بہت فکر کر کے محنتیں کر کے وہ مسئلہ بنا کر کے ہم کو دیتے ہیں۔ بس میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں تو خالی ان مفتیان کرام کے پاس جانا ہے، اور دور نہیں، ہمارے مانگرول ہی میں اللہ نے بہت سب کو کھڑا کر دیا، بہت سے مفتیان کرام ہیں، بہت سے علماء کرام ہیں، بہت سے دارالعلوم ہیں، آپ پہنچ جائیے، ان کی ملاقات لے لیجئے، اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیجئے کہ اتنے سالوں کی ہماری وارثہ مہیچری باقی ہے، ہم نے تو ابا کی میراث بھی تقسیم نہیں کی، دادا کی بھی تقسیم نہیں کی، پڑ دادا کی بھی تقسیم نہیں کی، سکر دادا کی بھی تقسیم نہیں کی، لکر دادا کی بھی تقسیم نہیں کی، وہ جتنے بھی آپ بولتے چلے جائیں گے مگر انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کو بتا کر کے دیں گے کہ پہلی یہ میراث ان کو لگے گی، یہ دوسری میراث ان کو لگے گی، تیسری میراث ان کو لگے گی، اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو ان کی ان اولاد کو لگے گی، یہ سارا مسئلہ بنا کر کے آپ کو دیں گے، تاکہ ہمیں تو خالی کرنا کتنا ہے، ہم پہنچ جائیں علماء کے پاس، وہ انشاءاللہ محنتیں کر کے وہ وارثہ مہیچری کا نقشہ بنا کر کے دیں گے، بس ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ حق ہے میرے ایمان والے، حقوق ہے، اللہ کی حقوق میں اگر کچھ کمی رہ گئی، عبادتوں میں کچھ کمزوری آ گئی، اور اللہ نے چاہا کہ مجھے میرے بندے کو معاف کرنا ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، مگر حقوق العباد کی باری آئے گی تو اللہ یہ فرما دیں گے، او میرے بندو میرا حق نہیں ہے، یہ تو بندوں کا حق ہے، بندے جانو نہ تم جانو۔ پھر وہاں کیا کریں گے میرے ایمان والے بھائی؟ وہاں روپیے پیسے کا کام آنے والے ہیں نہیں، وہاں تو نیکیوں کا سودا ہوگا، نیک اعمال کا سودا ہوگا، اور وہ بھی جو قبول ہو چکے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہم حق والوں کا حق چکتے کر دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کون نہیں جانتے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کیسی وہ جنت کو بیان فرماتے ہیں، کیسا وہ بیان فرماتے ہیں، ایک ایک مجمع کے اندر کتنے لوگ اپنے غلط زندگی سے توبہ فرما لیتے ہیں،
اور کیسے کیسے ایکٹروں کو انہوں نے صف اولیٰ میں کھڑا کرنے والا بنا دیا، تہجد میں رونے والا بنا دیا۔ کیسے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سوئٹزرلینڈ کے بیان میں، افریقہ کے بیان میں انہوں نے خود بیان فرمایا کہ میں اپنے استاد محترم کے پاس ایک شہد کی بوتل لے کر کے گیا کہ حضرت آپ کے لیے ہدیے میں یہ بوتل لے کر کے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ استاد محترم نے فرمایا طارق جمیل تیرا ہدیہ تجھے مبارک، مجھے نہیں چاہیے ہدیہ۔ پوچھا کہ حضرت وجہ تو بیان فرمائیے، وجہ تو بیان فرمائیے۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ طارق جمیل اس شہد کی بوتل میں تیری بہن کا بھی حق ہے، تیرے بھائیوں کا بھی حق ہے، اور دادا کی میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے تو تیرے چچا کا بھی حق ہے، تیری پھوپھیوں کا بھی حق ہے، اور وہ دوسروں کا حق والا شہد میں لے کر کے گنہگار کیوں بنوں؟ مجھے نہیں چاہیے، تیرا شہد تجھے مبارک۔ وہ بھی طارق جمیل تھے۔ مولانا طارق جمیل نے فرمایا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تبلیغی جماعت کی برکت سے اللہ نے میرے اندر اتنا جذبہ پیدا کر دیا، اتنا داعیہ پیدا فرما دیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو اس موقع پر ہم سب رشتہ دار جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے ہم نے وارثہ وہچری کر لی ہے، اور یہ میری خود کی دکان ہے، اور خود کے پیسوں سے اس شہد کی بوتل کو خرید کر کے لایا ہوں، اب آپ قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ طارق جمیل اگر 2 بوتل لاتا تو دونوں قبول کر لیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا حق اللہ نے معاف فرمایا۔ مولانا یونس صاحب دوریا پالن پور والے افریقہ کے سفر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، جماعت میں گئے ہوئے تھے۔ گجرات والوں کو پتہ چلا تو علاقے سے لوگ پہنچے ان کے گھر پر تعزیت کے لیے سے پالن پور۔ ان میں دیولا سے بھی ایک گاڑی گئی، گاڑی کو چلانے والے مولانا یعقوب صاحب کی کیا، وہاں پر پہنچے، تعزیت ہوئی، دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ کے واسطے لیٹے، اچانک اللہ کی طرف سے اجل مقدر بلاوا آ گیا، انتقال فرما گئے۔ خود تعزیت کرنے گئے تھے، وہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ساتھیوں نے وہی مشورہ کیا کہ اب ان کے گھر پر تعزیت کے لیے جانا پڑے گا، لوگ جانے لگے۔ پھر ایک وقت طے ہوا تو بھروچ ضلع کے ذمہ دار دیولا گاؤں کے اندر جانے لگے، اس میں حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کون نہیں جانتے۔ تو جمبو سر سے مولانا احمد لاٹ صاحب نے فرمایا کہ ان کے بیٹوں کو فون کرو۔ فون ہوا کہ مولانا عرفان ہم آپ کے گھر پر آ رہے ہیں، مگر ہماری بات سنو، شرط سنو۔ کہ حضرت فرمائیے کہ ہم آپ کے گھر پر آئیں گے، پانی نہیں پئیں گے، چائے نہیں پئیں گے، ناشتہ نہیں کریں گے۔ کہ ٹھیک ہے حضرت تشریف لائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا عرفان نے سامنے سے فون کیا کہ حضرت قریب آ چکے ہو تو میں ناشتہ اور چائے کا انتظام کروں۔ تو حضرت نے وہی بات بتلائی۔ تو مولانا عرفان نے پوچھا کہ حضرت آپ دور سفر سے آ رہے ہیں، میرے گھر پر مہمان بن کر کے آ رہے ہیں، اور میری چائے بھی قبول نہیں کریں گے، آپ پانی بھی قبول نہیں کریں گے، وجہ تو بتلائیے۔ کہا کہ بیٹے عرفان، ہمارے علاقے میں جمبوسر تعلقہ میں اور بھروچ ضلع میں وارثہ وہچری کا رواج ہی نہیں ہے کہ لوگ انتقال کر جاتے ہیں باپ دادا، مگر ان کی وارثہ وہچری ہوتی نہیں ہے۔ تو اس میں تو تیری بہنوں کا حق ہے، تیری پھوپھیوں کا حق ہے، تیرے چچا اور بھائیوں کا حق ہے، ہم کیسے کھاوے نہ پیے؟ تو کہا کہ مولانا اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، انہوں نے میرے ابا کو تبلیغی بنایا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا مدرسوں کے اندر، اور میں عالم بھی ہوں، اور میرا ایک بھائی مفتی حنیف صاحب وہ مفتی وقت بھی ہے۔ اور جیسے ہی ابا کا انتقال ہو گیا، لوگ تدفین میں شریک ہوئے، رشتہ دار بھی تھے، تو تدفین کے بعد اعلان ہوا کہ سارے قریبی رشتہ دار گھر پر آ جاوے، اور گھر پر جمع ہونے کے بعد بھائی مفتی حنیف نے پہلے ہی وارثہ وہچری کر لی۔ 3-4 دن نہیں ہوئے، پہلے ہی دن میں وارثہ وہچری ہو چکی ہے کہ بیٹا ایسی بات ہے تو عرفان اب تو پانی اور چائے ناشتے کی بات نہیں، اب تو ہم تمہارے گھر پر کھانا کھا کے جائیں گے۔ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے میرے ایمان والے بھائیوں؟
وارثہ وہچری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت سے بزرگوں نے تو رات میں گھر پر جنازہ ہے اور اصل مالک کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ بجلی بجھا دو، بجلی بجھا دو۔ فانوس چلتی تھی کیروسین والی کہ اس کو بجھا دو، کہ بھائی کیوں؟ گھر میں انتقال ہوا ہے، اجالے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا حق ہے، ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے ان کے مالک بنے بسے۔ اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے وارثہ وہچری کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وارثہ وہچری میں تاخیر نہ کریں۔ جن کا بھی وارثہ وہچری کا مسئلہ باقی ہو، باپ دادا کا انتقال ہو چکا اور اب تک میراث تقسیم نہیں ہوئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر بہت سے دارالعلوم ہے، آپ کی عقیدت، آپ کی دلی محبت، آپ کا دلی رجحان جس مفتی صاحب کے پاس ہو، جس دارالعلوم سے ہو، بس آپ وہاں پہنچ جائیے اور اپنی بات رکھ دیجیے کہ بھائی وارثہ وہچری ہماری نہیں ہوئی ہے، آپ اس میں ذرا ہمیں مسئلہ بنا کر کے دے دو، ہمیں اپنے گھروں پر تقسیم کرنا ہے، زمین و جائیداد کو تقسیم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم کو ملے گا، اس کے بعد جو ہمارے حصے میں آئے گا، چاہے تھوڑا سا آئے گا مگر وہ برکتوں کو لے کر کے آئے گا۔ وارثہ وہچری میں تاخیر نہ کرو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ حقوق میں سے ہے، حقوق العباد میں سے ہے، بہت جلدی کرو اس کے بارے میں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہماری 12ویں وفات گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن انتقال فرما گئے، مگر کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیر کے دن تدفین ہوئی ہو، تدفین نہیں ہوئی، پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعش مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پڑی ہوئی۔ بیان کرنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا، مگر ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وارثہ وہچری پہلے کرو، یہ اتنا حق ہے، اس لیے وارثہ وہچری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے میرے ایمان والے بھائیوں، جلدی کرو اس کے لیے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ دارالعلوم دور نہیں ہے اور سب کو اس قدر آتا ہے۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی مفتی صاحب کی ملاقات لے لو کہ مفتی صاحب اگر وقت ہو تو ہمارے گھر پر آؤ، چائے ناشتہ کر لو، باقی ہماری بات سن لو، ہماری بات سن لو اور وارثہ وہچری کر دو، دیکھو اس کے بعد زندگی گزارنے کا مزہ اللہ حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی گزارنے کا اللہ موقع دیں گے، حق والوں کا حق مل جائے گا، ہر ایک کو چین سکون ملے گا، ہر ایک کو چین سکون ملے گا۔ اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ان آیتوں پر عمل کر لو، اس لیے کہ اگر آج ہمیں نوٹس مل جائے جمعہ کی نماز کے بعد کسی حکومت کے آدمیوں کی طرف سے کوئی نوٹس ہمارے گھر پر آ گئی، ہم لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم انتظار کریں گے عصر کی نماز کا؟ نوٹس آئی ہے تو کسی وکیل کو ملیں گے، کسی سرپنچ کو ملیں گے، بھائی کس کا تعلق ہے سرپنچ کے ساتھ، کس کا تعلق ہے ڈی ایس پی کے ساتھ، کس کا تعلق ہے کلکٹر اور معاملتدار کے ساتھ، کس کا تعلق ہے پولیس والے تھانے کے ساتھ، کن کا تعلق ہے؟ جلدی سے ان کی ملاقات لیں گے، بھائی میرے گھر پر نوٹس آئی ہے، جلدی سے اس کا انتظام کرو، جلدی سے مجھے کوئی راستہ بتلاؤ۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، یہ تو اللہ کی نوٹس ہے، 1400 سال پہلے سے آ چکے ہیں قرآن میں، کتنی مرتبہ نوٹسیں آ گئی قرآن کے اندر، وارثہ وہچری کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، حج بیت اللہ کے بارے میں، کتنی بات یہ نوٹس پر نوٹس ہے، اور ہم اس کا ذرہ بھی دھیان نہ دیں تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا میرے ایمان والے بھائی؟ پھر دشمنوں کا رعب ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا تو کیا داخل ہوگا پھر میرے ایمان والے بھائی؟ وہ چھوٹا سا مجمع تھا صحابہ کرام کا، وہ چند لوگ تھے صحابہ کرام، مگر ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے تھے، ایک ایک حدیث پاک پر عمل کرنے والے تھے، ہزاروں کو بھاری ہو گئے تھے کہ نہیں؟ جنگل میں جاتے تھے، جنگل کے درندوں کو حکم ہوتا تھا یہ تو میرے فرما بردار بندے آ رہے ہیں، تم جنگل خالی کر دو، جنگل کو خالی کرنا پڑتا رہا ان درندوں کو، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی آیتوں پر عمل، احادیث پاک پر عمل، اس کی وجہ سے درندوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دی جاتی ہے۔ اور آج تو ہمارے بھائیوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں آئی، ہماری بہنوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں آئی، آج تو ہمارے پڑوسیوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں آئی۔ وجوہات میں بھی ایک وجہ اور کارن میں کا ایک کارن یہ بھی ہے میرے ایمان والے بھائیوں کہ ہم نے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ یہ بڑا حکم ہے وارثہ وہچری،
اس لیے اس میں تاخیر نہ کرو، جتنا ہو سکے جلدی سے جلد وارثہ بہنچری کر لو۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلا مضمون، اور دوسرا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ کا گھر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بن رہا ہو اس میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے لینا چاہیے اور اس کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ایک اللہ کا گھر بھروچ ضلع کے آمود تعلقہ کے اندر جہاں ہمارا دارالعلوم قائم ہوا، یہاں ایک اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی خصوصیات میں کہ ایک خصوصیت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کون نہیں جانتے، جن کے پیرو، جن کے مرید اور جن سے تربیت یافتہ مفتی اعظم صاحب پالن پور والے، جو ہر سال ہمارے دارالعلوم حسنیہ میں تشریف لاتے خانقاہ قائم فرماتے ہیں، ان کے مشورے سے میں بھی ان سے منسلک ہوں۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ سلیمان آمود کی اس مسجد کے اندر بھی خانقاہ کو آباد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار آئے، ماسٹر ابراہیم صاحب، مولانا عباس صاحب خانپوری وغیرہ، کہ سلیمان آمود شہر کے اندر تعلقہ کے بیچ میں یہ مرکز ہے، مگر پارکنگ کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ 4 ویل گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں، پارکنگ کی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور تمہارا یہ دارالعلوم اور دارالعلوم کے اندر بننے والی مسجد یہ آمود شہر سے 1 کلومیٹر دور ہے، لبے سڑک ہے، روڈ سے بالکل قریب میں۔ تو آپ ہماری بھی نیت کر لینا کہ ہم بھی آپ ہی کی مسجد کے اندر جوڑ بھی رکھیں گے، مشورہ بھی کریں گے، نہیں اللہ نے توفیق دے دی تو اس کو آمود حلقے کا مرکز بنا لیں گے، اور اوپر سے یہ دارالعلوم کی مسجد، تو خانقاہ بھی وہاں آباد ہوگی، مرکز کی حیثیت بھی اس کو ملے گی، روزانہ جماعتوں کی آمد و رفت ہوگی، اور دارالعلوم کی مسجد ہے، اور ہم دارالعلوم میں پڑھ کر کے آئے ہیں میرے ایمان والے بھائیوں۔ رات کے 12 بجتے تھے، مگر ہمیں کبھی مشکات شریف یاد آتی تھی، تو کبھی ہدایت شریف یاد آتی تھی، تو کبھی ابو داؤد شریف یاد آتی تھی، اور بخاری شریف یاد آتی تھی، اور صبح میں 4 بجے دیکھو تو درجہ حفظ کا بچہ وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے جلدی سے اٹھا دو، مجھے مسجد کے اندر جا کر مجھے میرا سبق یاد کرنا ہے۔ یعنی رات کے 4 بجے بھی دیکھو تو کوئی بچہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، رات میں 12 بجے دیکھو تو کوئی بچہ احادیث پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ ایسی آباد مسجد بننے جا رہی ہے، اور دارالعلوم کی مسجد ہے، خانقاہ بھی آباد ہوگی، جماعتوں کا مشورہ بھی وہاں پر ہوگا، اور دارالعلوم کی مسجد عام طور پر 24 گھنٹے آباد ہی رہتی ہے۔ اگر اس مسجد میں بھی حصہ لے لیا، اور مسجدیں بھی نسبت اللہ کی طرف ہے، ہر مسجد میں حصہ لینا چاہیے، مگر یہ مسجد کی خصوصیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، تو اس کے اندر بھی آپ حصہ لیں۔ اگر ہم پوری مسجد نہیں بنا سکتے میرے ایمان والے بھائیوں، تو کم سے کم ہم تھوڑا سا حصہ تو لے سکتے ہیں، تھوڑا سا حصہ تو لے سکتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر 1500 آدمی انشاءاللہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکیں گے، اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں، اوپر نیچے سب جگہ ملا کر کے 1500 آدمی نماز پڑھ سکیں گے۔ تو ہم نے اس مسجد کے 1500 ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑے کا بھاؤ کہ جس میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکے، ایک مصلی، ایک آدمی جتنی جگہ روکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسے 1500 آدمی روکیں گے، تو یہ سارا خرچہ ہم نے 1500 آدمیوں پر تقسیم کر دیا، تو ایک آدمی کے ماتھے پر کتنا خرچہ آیا؟ 15,000 روپیہ آیا۔ ایسی ملاقات کرتے کرتے اور تشکیل کرتے کرتے 810 مصلے اللہ کے بدل سے ہو چکی۔ اب کتنے باقی رہ گئے؟ 690 مصلے باقی رہ گئے۔ نہ معلوم اللہ کس بندے کو کھڑا فرما دے، کس بندی کو کھڑا فرما دے کہ مولانا یہ بقیہ مسجد تو میں بنا لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان والے محروم رہ جائیں۔ اس لیے آپ کی اس مسجد میں جمعہ کے بعد باہر بیٹھوں گا، ہمارے کچھ ساتھی کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ اللہ کا گھر کا چندہ ہے، دل کھول کر کے اس کے اندر حصہ لو۔ مگر میں نے آپ کے سامنے ترتیب بتلائی کہ ایک ٹکڑا اگر پوری مسجد ہم نہیں بنا سکتے تو ہمارے مرحوم ماں باپ بیچارے سالوں سے انتقال کر چکے، قبروں میں جا چکے ہیں بیچارے، وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج بن چکے، مگر کسی نے اس ٹکڑے کو خرید لیا کہ اس ٹکڑے پر قیامت تک نماز ادا ہوتی رہے گی، روزانہ تلاوت کلام پاک ہوگی، اور رمضان المبارک میں اللہ کی رت لگائی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں مرتبہ درود شریف کا تحفہ پیش کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جماعت کے مشورے ہوں گے، اور دنیا بھر میں وہ جماعتیں کام کرے گی، اور یہ مشورہ اس مسجد میں ہو رہا ہے، اس ٹکڑے پر بیٹھ کر کے ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے دکان میری ہے اور یہ مولانا صاحب وہاں دکان کے اندر کام کر رہے ہیں، تو پورا مہینہ بیچارہ وہ دکان چلا رہے ہیں،
پورا مہینہ دکان یہ چلا رہے ہیں اور پہلی تاریخ کو میں کہتا مولانا السلام علیکم، تو مولانا کیوں آنا ہوا؟ پہلی تاریخ کے لاؤ کرایہ۔ حالانکہ پورا مہینہ انہوں نے رات دن ایک کیا، محنت انہوں نے کی ہے، مگر مہینہ پورا ہونے کے بعد کرایہ میں لیتا۔ اسی طریقے سے قیامت تک نمازیں کوئی پڑھیں گے، تلاوتیں کوئی کریں گے، درود شریف کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہاں پر کرے گی، مگر ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور وہ ہمارے مرحوم ماں باپ بیچارے اتنے زیادہ تلاوت کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر ایک ٹکڑے کو ہم نے ماں باپ کی نیت سے لے لیا، تو قیامت تک جو تلاوتیں ہوگی، نمازیں پڑھی جائے گی، درود شریف پڑھا جائے گا، یہ تمام کا ثواب پڑھنے والوں کو بھی ملے گا، مگر وہ زمین کا ٹکڑا ہمارا تھا، ہمارے ٹکڑے پر بیٹھ کر کے انہوں نے تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی ہے، اس لیے پورا ثواب اگر مرحوم ماں باپ کی نیت کی ہے تو روزانہ ان کی قبروں میں ان کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور اگر ہم نے ہماری نیت کی ہے تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا۔ مگر بہتر موقع یہ ہے کہ ہم مرحوم ماں باپ کی نیت کر لیں، دادا دادی نانا نانی کی نیت کر لیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری نیت کرے گی اور کسی مسجد کے اندر وہ حصہ لے گی۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مصلی کی ترتیب پر پورے خاندان کی طرف سے ایک مصلی یا 2 مصلی، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ مصلی ہی لے لو، اللہ آپ کے دل میں جو توفیق ڈالے، اگر 5 روپیہ بھی آپ دے دو گے تو 5 روپیے میں ایک اینٹ آئے گی، یہ ایک اینٹ قیامت تک اس مسجد کے اندر باقی رہے گی، تو قیامت تک وہ دعائیں دیتی رہے گی اور اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں ہماری قبروں کے اندر ہم کو پہنچتا رہے گا۔ تو مسجد کا چندہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں للہ رقم ہی چلتی ہے، اس لیے آپ دل کھول کر کے ہماری مدد فرمائے، چاہے تھوڑی رقم کے ذریعے سے، زیادہ رقم کے ذریعے سے، اور ہم تو یوں کہتے ہیں کہ رقمیں نہ دو، جو مٹیریل ہمیں چاہیے وہ مٹیریل پہنچوا دو، آپ جہاں کہیں سے بھی پہنچواؤ، آپ کا کانٹیکٹ بروچ ضلع میں جہاں کہیں بھی ہو یا یہاں سے بھی جہاں سے بھی آپ کا کانٹیکٹ ہو، بس جتنے مٹیریل کی ہمیں ضرورت ہے بس اتنا مٹیریل پہنچا دو۔ 65% کام ہو چکا ہے، 65% کام ہو چکا ہے، اب 35% کام باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ۔ نماز تو وہاں بھی شروع ہی ہو چکی ہے، مگر جتنا کام باقی ہے ہم تمام کے لیے اعلان کریں کہ بھائی نماز باقاعدہ شروع ہو چکی اور جماعت مسجد شروع ہو چکی ہے، تمام اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے، تو اس کے اندر ہمیں حصہ لینا ہے اور ہماری ماں بہنوں کو بھی متوجہ فرمائے۔ ماں بہنوں نے ہم نے جب اعلان کیا ہے تو کسی نے انگوٹھی نکال کر کے دے دی، کسی نے ہاتھ میں سے وہ چوڑی نکال کر کے دے دی، اور 2 مصلی 3 مصلی کی رقم وہ بن گئی، اب وہ قیامت تک کے واسطے ان کے نامہ اعمال میں نماز ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں اپنی ماں بہنوں کو بھی جنت میں لے جانا ہے، ہمیں خود جنت کے اندر جانا ہے، اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے واسطے مسجد بنائی اللہ اس کے واسطے جنت میں مکان بنائیں گے، اور جب اللہ مکان بنائیں گے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ جنت نصیب، جنت کے اندر اللہ کا بنایا وہ مکان ہم کو ملے گا، مگر شرط اتنی ہے کہ ہم میں کا ہر ایک اس اللہ کے بننے والے گھر کے اندر حصہ لے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ جس کو جتنی توفیق دے۔ اگر بعد میں آپ کا مشورہ ہو، بعد میں ارادہ ہو، تو یہاں کے امام صاحب بھی ہمارے جانے پہچانے، آپ ان سے ملاقات لے لیں، یا مفتی ابو بکر صاحب یا مفتی حنیف صاحب یا مولانا ایوب صاحب بخشا یا مولانا عباس صاحب دیکھ آپ جن کی بھی ملاقات لو، یہ ہمارے جانے پہچانے، کچھ شاگردوں میں سے، کچھ ساتھیوں میں سے، کچھ ملاقات کرنے والوں میں سے ہے، اس لیے آپ دل کھول کر کے ہماری مدد فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔